ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تبع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرما کر اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر یوں ہی بیکار اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیدھی راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس جمعہ میں میں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے
دعوت و تبلیغ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بہت زیادہ یا سب سے زیادہ کنجوس کہا ہے کہ جہاں پہ ہمارے نبی کا نام لیا جائے اور ہم اور آپ کم سے کم اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہتے، یہ سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے۔ جہاں پہ بھی ہمارے نبی کا نام آنا چاہیے تو ان کے اوپر درود نہ بھیج کر کے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میرا عنوان ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت، تبلیغ اور اصلاح، یہ تین جملہ ہے۔ دعوت اور تبلیغ یہ غیر مسلموں کے لیے خاص ہے، اور اصلاح اگر کسی مسلمان کے عقائد کے اندر، مسلمانوں کے افعال کے اندر، یا پھر مسلمانوں کے کردار کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے سماج کے اندر اگر کچھ بگاڑ ہو جائے تو یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ کہ اے نبی، یہ لوگ آپ سے غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، غنیمت کے تعلق سے آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو یہ کہہ دیجیے کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور کہا کہ آپ ڈریے اور اپنے آپس میں اصلاح کیجیے، آپ اپنے درمیان اصلاح کیجیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مسلمانوں کے اعمال کے اندر، اس کے عقائد کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کے افعال کے اندر اگر کچھ کمی بیسی ہو تو ہم اس کی اصلاح کریں۔ اور دعوت اور تبلیغ کس کو کہا جاتا ہے؟ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے لوگوں تک پہنچانا، اور دعوت کا مطلب ہوتا ہے باضابطہ اس کو جا کر کے دعوت دینا، چاہے آپ اس کو زبانی دعوت دیں یا اس کو کارڈ وغیرہ کے ذریعے اس کو دعوت دیں۔ تو دعوت کا مطلب ہوتا ہے اس کو جا کر کے پہنچانا۔ اگزامپل یا مثال کے طور پر کہ دو پڑوسی ایک ساتھ رہتے ہیں، پڑوسیوں سے آپ کو بڑی محبت ہے، بہت لگاؤ ہے، بہت اچھا، لیکن ایک پڑوسی کی یہاں جب شادی ہو تو اس پڑوسی کو، دوسرے پڑوسی کو کسی اور کے ذریعے یہ میسج مل گیا ہو کہ فلانے کی یہاں شادی ہے، لیکن وہ جو پڑوسی جن کی یہاں شادی ہو رہی ہے، جن کے لڑکا یا لڑکی کی، وہ اگر اس کو دعوت نہ دے، چاہے وہ کارڈ کے ذریعے ہو یا اس کو جا کر کے نہیں کہے، تو دوسرا پڑوسی اس کی لڑکے یا لڑکی کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جا کر کے دعوت دینا ہوگا، تبھی وہ جا کر کے آپ کی لڑکی یا لڑکی کی شادی میں شریک ہوگا۔ تو دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا یا جا کر کے کسی کو دعوت دینا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں دعوت کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
رسول کی طرف بلائے، اور جو انسان بلا رہا ہو وہ عامل صالحہ، وہ نیک ہو. تو ہمیں دعوت دینا ہے اللہ کی طرف، رسول کی طرف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، اے لڑکا کیا اتنا حملہ کرتا ہے. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اور میرے متبعین اس پر پورے بصیرت کے ساتھ قائم ہیں. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر پوری بصیرت، پوری جد و جہد کے ساتھ اس پہ قائم ہیں. تو دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیں. اگر کوئی لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے کوئی دعوت دیتا ہے، یہ دعوت بہرحال شرعی دعوت نہیں ہے. یہ دعوت کا پھر کوئی مطلب، کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو دعوت دینا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ہمیں لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کے رسول کی طرف بلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، رسول کا کیا فرمان ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے، کیا کام کرنے کو کہا ہے، ہمیں لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے. اب ایک یہ بات ہے کہ ہم دعوت سب سے پہلے کن کو دیں، یا ہمیں اصلاح سب سے پہلے کن کی کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. کیا ایمان والو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچو. تو ہم اور آپ اپنے عقائد کو تو سدھارتے نہیں ہیں، ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، خود نماز کی پابندی نہیں کرتے اور دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے. خود میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، خود دن رات ہمارا جو ہے حرام خوری میں تلا ہوا ہے، بےایمانی اور چوری میں جو ہے میری زندگی گزر رہی ہے، حرام خوری میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ہم چلیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، سب سے پہلے آپ خود جو ہے نماز کے پابند بنیے، تب جا کر کے دوسروں کو نماز کی دعوت دیجیے. سب سے پہلے آپ خود اپنا عقیدہ کو درست کیجیے، تب جا کر کے دوسرے کو عقیدہ کو جو ہے اصلاح کیجیے. تو ہم خود بھی گرے ہوئے لیکن اصلاح کی اصلاح نہیں کر رہے، دوسروں کی کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ ایمان والو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچو. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو تمام گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے، تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم خود 2 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ آپ 5 ٹائم کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ خود نماز کی پابندی کیجیے. سب سے پہلے آپ خود نماز کے پابند ہوئیے، پھر جا کر کے آپ دوسروں کی اصلاح کریں. خود ہم جو ہے کبھی اپنے من کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، من میں آئے تو پڑھے، نہیں من میں آئے تو چھوڑ دیے. جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ فرمانیٹی ہے، جو آ رہے ہیں نبھا رہے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کی بے شک نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے. لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ہم چوری کر ہی رہے ہیں، جھوٹ بول ہی رہے ہیں، غیبت کر ہی رہے ہیں، زناکاری اور بدکاری کر ہی رہے ہیں، حرام خوری کر ہی رہے ہیں، کب چاہتے ہیں کس کا گردن کاٹ دے وہ کر ہی رہے ہیں. تو پھر سمجھیں کہ نماز مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی، بس ایک فارمیلٹی ہے جو نبھا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں.
الفحشاء والمنکر. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. جب ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے تو اب میری دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بال بچے کو جو اس کی اصلاح کرے. بیوی بال بچے کو اصلاح کرے، ان کو نماز پڑھنے کے بارے میں ان کو حکم دے، ان کے عقائد کو صحیح کرے، ان کا عقیدہ سدھارے. اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی دعوت دے، اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دے. اگر ان کا عقیدہ میں کچھ گڑبڑ ہے تو ان کے عقائد کو سدھارے. اب یہاں پہ آتا ہے جب خود سدھر گیا، بیوی بال بچے جب لائن پہ آ گئے تو اب آپ کی تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نماز پڑھنے کی دعوت دیں، رشتہ داروں کے عقائد کو جو ہے سدھاریں، ان کی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جب آپ خود اپنے آپ میں سدھر گئے، اپنے گھر والوں کو سدھار لیے، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے. جب ہم اپنے قریبی رشتہ دار، دوست، ان سب کی اصلاح کر رہے ہیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے محلے والے، اپنے گاؤں والوں کی اصلاح کریں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنے بیوی بچوں کی اصلاح، پھر رشتہ داروں کی اصلاح، اب جا کر کے اپنے محلے، اپنے گاؤں والوں کی اصلاح کریں. اپنے گاؤں والوں کو دیکھیں کہ کہیں کچھ میرے گاؤں کے اندر کچھ غلط چیز تو نہیں ہو رہی، ہمارے گاؤں والے تو بے نمازی تو نہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ غلط کام تو نہیں کر رہے، ہمارے محلے والے، ہمارے پڑوسی تو کہیں غلط کام میں ملوث نہیں. آپ ان کی اصلاح کریں. تو ان سب چیزوں کی اصلاح کرتے نہیں ہیں. اچھا لے آتے ہیں خود دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے جو ہے گھر والوں کی اصلاح کیجیے، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کیجیے، پھر اپنے گاؤں محلے کی اصلاح کریں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جب گاؤں والوں کی ہمارا اصلاح کر دیے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ گاؤں کے اطراف میں جو گاؤں ہے، جو بستی ہے، اب وہاں جا کر کے جو ہے لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو دعوت دے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائے. جب گاؤں کے اطراف میں، جب گاؤں کے جو ہے ارد گرد اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے دعوت دے دی، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ شہروں میں جا کر کے لوگوں کی اصلاح کریں، شہروں میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دے. تو یہ ایک اس کا جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ ہمیں لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے. تو ہمارا خود بگڑے ہوئے ہیں، لیکن اس چیز پہ ایگری ہے کہ دوسرے کو جو ہے سدھارے. خود امن نہیں ہے لیکن دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنی اصلاح سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے بیوی بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے محلے اور گاؤں کے لوگوں کی جو ہے اصلاح کریں. تو ہمارا خود جو ہے سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ کوشش میں لگ جاتے ہیں دوسرے کو کیسے سدھاریں، دوسرے کو کیسے نصیحت کریں. تو اصل تبلیغ یہی ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈالنے کی کوشش کریں. اپنی اصلاح سب سے پہلے ہونی چاہیے. اب یہاں پہ سب سے پہلا چیز کیا ہے، کس چیز کی ہمیں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے؟ تو سب سے پہلی دعوت لوگوں کو توحید کی دینی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینی چاہیے. سب سے پہلے اس کے مفہوم اور اس کے مطلب کو بتلانا چاہیے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو جو ہے
لا الہ الا اللہ سکھائیے، اس کے مفہوم اور اس کے مطلب کو بتائیے۔ لا الہ الا اللہ یاد کر لینے سے یہ میرا مقصد یا یہ میرا مطلب ختم نہیں ہوتا، میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، رٹ لینے سے، یاد کر لینے سے اس سے میرا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، ہمیں اس کی تعلیم سیکھنی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے رب سے جو ہے گناہوں کی معافی مانگی۔ تو لا الہ الا اللہ ہمیں سیکھنا ہے، یاد نہیں کرنا ہے، رٹنا نہیں ہے، اس کے مطلب کو سمجھنا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ساری پوری کی پوری زندگی اس چیز میں برباد کر دیتے ہیں۔ دعوت اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو دے رہے تب تو بہت اچھا کام ہے، اس سے اچھا کام کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس چیز سے ہٹ کر کے اگر لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو یہ سمجھیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری زندگی اس چیز میں برباد کر لیتے ہیں اور اپنے آپ میں یہ گمان کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا، حالانکہ یہ کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو دعوت اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر لوگوں کو بلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر ہم دعوت دے رہے ہیں تو یہ پھر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا سوائے نقصان کے، سوائے نقصان کے۔ تو مجھے دعوت دینا ہے، لوگوں کو اگر بلانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا بھی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اولئک هم المفلحون، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو جو ہے بھلائی کی طرف بلائے، بری باتوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھی چیز کی طرف بلائے، اچھی دعوت دیں، لوگوں کو سیدھے راستہ کی طرف بلائے۔ یہ ذمہ داری صرف مولویوں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ایک عالموں کی صرف نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کو بھلے ایک ہی آیت کا یا ایک حدیث کا علم کیوں نہیں ہے، آپ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اگر ایک ہی چیز کا، اگر ایک ہی حدیث یا ایک ہی آیت کا اگر آپ کو علم ہے تو آپ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی دعوت دیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک ہی آیت اگر آپ کو، اگر ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث کا اگر علم ہے تو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں؟ بازار میں جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا لیجیے، سفر میں ہے وہاں لوگوں کی اصلاح کر لیجیے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے دیجیے، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اگر ایک ہی آیت کا اگر آپ کو، لیکن فتویٰ دینے سے بچیے، اپنے آپ کو مولوی سمجھنے سے بچیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اور یہ حدیث بھی ہے، قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی، یہ سمجھ لیجیے کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مولوی سمجھیں گے اور لوگ جو ہے عالموں کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے اور خود فتویٰ، غلط فتویٰ دے گا، اس کے بعد خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بغیر علم کے لوگوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، بغیر علم کے لوگوں کو دعوت نہیں دیجیے۔ جتنا ہی علم آپ کے پاس ہو، صحیح علم ہو، وہی لوگوں کو پہنچائیے، کیونکہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہمارا آپ کا وہی حال ہے، لوگ اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہیں، فتویٰ دینا بہت آسان چیز سمجھ لیتے ہیں۔ فتویٰ دینے سے بچیے میرے بھائی، جتنا ہی علم آپ کے پاس
علم آپ کے پاس ہو، جتنا ہی علم ہو بس اتنا ہی پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے اچھی بات بتلائے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اس لیے میرے بھائیوں فتویٰ دینے سے بچا. دعوت و تبلیغ اچھی چیز ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی طرف ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اگر ہم کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں اگر جا رہے ہیں، اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں اس آدمی کو سمجھانے کے لیے ہمیں اگر جو ہے 3 مہینہ 4 مہینہ 1 سال بھی لگ سکتا ہے تو ہم وقت دے سکتے ہیں. اس کا کوئی وقت نہیں، جب دل میں چاہے تب نہیں کر سکتے. لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دے، اس کا وقت مقرر نہیں ہے میرے بھائی. اور کم سے کم جب آپ اپنے شہر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جن کو پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہیں، بیوی بال بچے کو، کیا آپ نے اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا کچھ انتظام کیا ہے؟ نہیں کیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. حج ایسے ہی فرض نہیں ہے. حج انسان کے اوپر اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جو حج کرنے والا حاجی صاحب ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جو یہاں سے لے کر کے وہاں تک آسانی سے جا سکے اور آسانی سے آ سکے، اور اس کے بعد جو اس کے گھر میں جو بیوی بال بچے ہو، جتنا دن وہ وہاں رہیں گے اس کا جو خرچ اس کو اچھی طرح سے وہ نبھا سکتے ہیں، تب وہ جا سکتے ہیں. تو ہمارا دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے تو نکل جاتے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پیچھے جس کو چھوڑ جاتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، تھوڑا اس کے اوپر بھی تو سوچیں. اس کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کا بھی تو کچھ حق ہے. اور دعوت و تبلیغ کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا. جب دل میں چاہا نکلیے، جب دل میں چاہا تب چلے آئیے. تو دعوت اور تبلیغ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونی چاہیے. اس کے ہٹ کر کے اگر ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم میں سے جتنے مسلمان جو بھی بے نمازی ہیں یا نماز کے اندر جو کوتاہی کر رہے ہیں اس کو تو پشوختہ نمازی بنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم میں سے جتنے مسلمان بھائی یہ دنیا کے اندر جو مست ہو چکے ہیں، دنیاوی زندگی میں جو بیزی ہو چکے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھے راستے پہ. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. وشر الأمور